السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور پیارے بھائیوں اور ہمارے تمام رفقا اور ناظرین، یقیناً ہمارے اس دور میں ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ تھوڑی سی فکر ہم کریں اپنے معاشرے کو لے کر، اور یقیناً یہ امنگ اور یہ بیداری اور یہ جذبہ، یہ ایمبیشن اور یہ پیشن ہمارے اندر، ہمارے دماغ میں ہر وقت رقص کرنا چاہیے اور اس بات کا ادراک کرنا چاہیے اور احساس کرنا چاہیے کہ آخر کون سی ایسی کمیاں ہیں اور کون سی ایسی کوتاہیاں ہیں اور کون سی ایسی ویکنیس ہے اور فریجلٹی ہے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ دن بدن فساد اور بگاڑ اور کرپشن اور وائلنس کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، جبکہ اس معاشرے کو تو ترقی کی طرف بڑھنا چاہیے، ترقی کی طرف گامزن ہونا چاہیے اور ایسی نسلوں کو وجود میں لانا چاہیے جو پوری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل بنتے۔ ہمارے پیارے ناظرین، میں آپ سے روبرو ہوں آج میں اس بات کو کرنے کے لیے، یہ بات بتانے کے لیے اور تھوڑا سا انلائٹنگ کرنے کے لیے، روشناس کرانے کے لیے کہ آخر ہم اپنے معاشرے کی فکر کس طرح کر سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ معاشرے میں کیا ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ڈیولپ نہیں کر رہا ہے، یہ پروگریس نہیں کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی رمق دمق باقی نہیں رہی، اور اس کے اندر جو چمک ہونی چاہیے، جو لیومینس ہونا چاہیے، جو اسپرٹ ہونی چاہیے، جو اسپریچولیٹی ہونی چاہیے، جو ایک آب و تاب ہونا چاہیے، واقعی بہت ہی زیادہ اس کی کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ میں نے کچھ باتیں کہی ہیں اور جو باتیں ہمارے دماغ میں آئیں کہ کچھ ایسے امپورٹنس اور بہت ہی زیادہ ایسینشل اسپیکٹس ہیں، ضروری پہلو ہیں جن پر خبرگیری انتہائی ضروری ہے، جن کو لے کر کے ہوش میں آنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہر ایک کے لیے، امت کے ہر ایک فرد کے لیے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا، یہ دنیائے انسانیت ایک معاشرے کی شکل ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم پوری دنیا کی ریفارمنگ کرنے کی فکر کریں، اصلاح کرنے کی فکر کریں۔ میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو مؤثر پہلو ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک ایمانداری بھی، فیتھ اور آنیسٹی بھی۔ میں آپ کو روشناس کرانا چاہتا ہوں کہ ایمانداری کا اتنا بڑا دخل ہے ایک معاشرے کی تخلیق میں اور اس کو وجود میں لانے کے لیے۔ ایمانداری کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ یقیناً آپ کا ایمان مستحکم اور مضبوط ہے اور آپ ایمانداری کی ایک مثال بن کر معاشرے کے اندر قائم ہیں، اور آپ ایمانداری کو آپ نے اپنا شیوا بنایا ہوا ہے تو یقیناً پوری دنیا آپ پر ٹرسٹ کرے گی، اور یہی نہیں، پرائڈ کرے گی، فخر محسوس کرے گی، اور اپنے کسی بھی معاملے کو لے کر کے اور آپ سے وہ تحفظ آپ کے ساتھ اس کا یقین اور اس کا اعتماد تحفظ کے معاملے میں اور صدق و صفائی کے معاملے میں بہت ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں
کہ خصوصاً ہمارے ایمان کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے سامنے ایسے حالات ہوں جن سے ہمارے قدم متزلزل ہونے لگے، ڈگمگ ہونے لگے، اور ہم بالکل قحط سالی کی طرح کسی ایسے زمانے سے گزر رہے ہوں جس وقت ہم بھوکمری کا شکار ہونے کا ہم ہو رہے ہوں، یا ہمیں بھوکمری کا شکار ہونے کا ہمارے لیے خطرہ ہو، اور ہمارے اوپر بہت سارے خطرات اور منڈلا رہے ہوں، یا کسی کا زور اور دباؤ ہو، یا پھر لالچ کا ایسا ماحول ہو، ایسا دور دورہ ہو جس کی وجہ سے ہمارے قدم پھسل سکتے ہوں، ہماری زبانیں پھسل سکتی ہوں، اس وقت ہمارے ایمان کا امتحان وہ اصلی امتحان ہے۔ اس وقت اگر ہم نے اپنے ایمان کو بچایا اور اپنے قدم کو متزلزل نہ ہونے دیا تو یقیناً وہی ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا ایمان سب کو نصیب فرمائے۔ Dear Excellencies, Charlie, I deliver my speech in English language also because I'm reminding to all of you that every one of you know that in entire world so many types of the people are available here in the world. So some of them are understanding Urdu, some of them are understanding English. So it's essential and compulsory and it's mandatory for every one of you that please be ready to deliver your speech in English language in entire world, round the corner. Oh, dear Excellencies, I want to say on the topic of faith and honesty that it should be realized, and it's our responsibility to take care about our faith and about our honesty, that it plays important and huge and major roles in creating and innovating and constructing a new society and regenerating a similar society in the world. So it has a good status, it has a huge and biggest status globally. Or dear Excellencies, when your faith and your honesty is being tested, but when you are suffering when you are facing a lot of difficulties and turbulence in the way of your life, so that time your faith and your honesty is being tested so much. And if you are if you are doing your task, and if you are completing your services and you are serving the nation with stability, with perseverance, that it's a great exemplary and a great ideal for everyone in the world, that you are a believer and you have a good faith and honesty. So that's why I'm requesting to all of you, so please take care about your faith and honesty always. Assalamu alaikum.